انسان ساری زندگی اس دنیا کو بنانے میں لگا رہتا ہے جسے وہ ایک دن چھوڑ جائے گا۔ وہ ان دیواروں کو پکا کرنے میں اپنی جوانی اور صحت گنوا دیتا ہے جو کبھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گی۔ عقل مند وہ نہیں جو دنیا کے لیے آخرت کو بھول جائے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اس فانی دنیا میں رہ کر اپنی اس زندگی کی تیاری کرے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کی محبت ایک ایسا سمندر ہے جس کا پانی پینے والا کبھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی اس شخص سے انتقام لینے کی کوشش نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو، بلکہ اسے اس کے حال اور اللہ کی رضا پر چھوڑ دو، کیونکہ جب اللہ کسی کا حساب کرتا ہے تو وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جو شخص معاف کرنا جانتا ہے اس کا دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ یاد رکھو، بدلہ لینے سے تم صرف ایک بار جیتتے ہو، لیکن معاف کر دینے سے تم ہمیشہ کے لیے بڑے ہو جاتے ہو۔ والدین کی خدمت ایک ایسا قرض ہے جو انسان ساری زندگی بھی چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا۔ جب انسان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور دنیا کے تمام سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تب صرف ایک ماں کی دعا ہوتی ہے جو آسمان کا سینہ چیر کر اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اپنے والدین کے چہروں کی طرف محبت سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ ان کی قدر اس وقت کرو جب وہ تمہارے پاس موجود ہیں، کیونکہ مٹی کے نیچے جانے کے بعد صرف پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے اور تمہیں لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ رات جتنی زیادہ تاریک ہوتی ہے صبح کی روشنی اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ ان کے درجات بلند کر سکے۔ صبر ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے پینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ ہضم ہو جائے تو اس کا پھل دنیا کی ہر میٹھی چیز سے زیادہ لذت بخش ہوتا ہے۔ یقین رکھو، اللہ کبھی کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ انسان کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں صرف اس لیے ہیں کہ وہ انسانوں سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لوگ غلطیاں کر سکتے ہیں تو ہمارے دلوں سے بہت سا بوجھ اتر جاتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے اگر کبھی جھکنا بھی پڑے تو جھک جاؤ، کیونکہ انا کی جیت بعض اوقات انسان کو زندگی بھر کے لیے تنہا کر دیتی ہے۔ سچے رشتے وہ نہیں ہوتے جن میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ سچے رشتے وہ ہوتے ہیں جو ٹوٹنے کے بعد بھی جڑنے کی گنجائش رکھتے ہوں۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جسے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی روح سے جڑے ہوں۔ جب الفاظ اپنا اثر کھو دیں اور آپ کی سچائی کو جھوٹ سمجھا جانے لگے تو وہاں وضاحتیں دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لینا سب سے بڑی دانش مندی ہے، کیونکہ وقت ایک ایسا منصف ہے جو ہر انسان کی سچائی اور جھوٹ کو ایک دن دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ انسان اپنے بولے گئے الفاظ کا تو حساب دے سکتا ہے، لیکن اس کی خاموشی کا حساب اللہ خود لیتا ہے۔ کبھی بھی اپنی دولت، طاقت اور جوانی پر غرور مت کرنا، کیونکہ یہ وہ مہمان ہیں جو کبھی بھی بتا کر نہیں جاتے۔ وقت کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی، لیکن اس کی چوٹ سیدھا روح تک محسوس ہوتی ہے۔ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی ہی میں مل جانا ہے، اس لیے جب تک زمین کے اوپر ہو، زمین پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تاکہ جب تم زمین کے نیچے جاؤ تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ ایک نیک اور فرمان بردار اولاد، ایک مخلص اور سچا دوست اور ایک پرسکون نیند بھی اللہ کے دیے گئے بہترین رزق میں شامل ہیں۔ اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ ہے تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری کرنے سے ملی ہوئی چیزیں بھی چھن جاتی ہیں۔ یہ لیجئے وائے صبور کے لیے کچھ مزید طویل، گہری اور سبق آموز تحریریں۔ یہ بھی بالکل صاف متن میں ہیں تاکہ آپ سیدھا الیون لیبز میں استعمال کر سکیں۔ زندگی ایک برف کی مانند ہے، جسے تم استعمال کرو یا نہ کرو، اس نے پگھل ہی جانا ہے۔ ہم سب ایک ایسے سفر پر ہیں جس کی منزل موت ہے۔ انسان حیرت انگیز مخلوق ہے، وہ دولت کمانے کے لیے اپنی صحت برباد کر دیتا ہے اور پھر اسی صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کر دیتا ہے۔
وہ مستقبل کی فکر میں اتنا غرق رہتا ہے کہ اپنے حال کو جینا ہی بھول جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ نہ اس کا حال باقی رہتا ہے اور نہ ہی مستقبل۔ اس لیے آج میں جینا سیکھو اور اپنی ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے دور کر دیتا ہے جنہیں ہم اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا، لیکن در حقیقت وہ ہماری بہتری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون ہمارا نقصان چاہتا ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے تو اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا انتقام کبھی بھی اتنا مکمل نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا انصاف ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے، مگر جب وہ چلتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کا غرور مٹی میں ملا دیتی ہے۔